الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہر چیز کا حکم ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم اور حکم کی تعلیم ہے۔ ہر چیز میں حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے کہ جس میں اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو حکم میں ہو گیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے میں جو ہوا ہے اس کی تعلیم ہے۔ حکم پہلے ہے، جب حکم مخلوق کی بابت ہوتا ہے تو مخلوق ایک دم نہیں ہو جاتی، جیسے جیسے وہ ہوتی ہے ویسے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ ولادت ہے تو ولادت آہستہ آہستہ بوڑھی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بابا ہوتی ہے۔ حکم میں ولادت ہے اور ولادت کے بعد اس کے بوڑھے ہونے تک اس کی تعلیم ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، حکم میں مخلوق ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہوتے ہوتے اپنی عارضی زندگی کو حاصل کرتی ہے۔ جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے ادھر حکم کی تعلیم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور جدھر حکم میں مخلوق ہے تو مخلوق کی تعلیم کا حصول بھی مخلوق پر ہے۔ یہ دو چیزیں جاننا ضروری ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور مخلوق کو حکم کیا ہے۔ اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم کیا ہے اور مخلوق کی تعلیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے وہ کیا ہے۔ اگر حکم اللہ کا ہے تو حکم کی تعلیم بھی اللہ پروردگار کی ہے۔ اگر حکم میں مخلوق خالق کی ہے تو خالق کو تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو وہ مخلوق کو دیتا ہے۔ اور جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں جان لیتا اسے نہیں پتہ ہوتا کہ حکم کی تعلیم کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں کہ حکم جاننا ہی حکم کی تعلیم کا حاصل کرنا ہے، پتہ جاننا ہی پتے پر پہنچنا ہے۔ اگر کوئی پتہ نہیں جانتا تو پتے کی جو منزل ہے، پتے تک جو پہنچنا ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے فاتبعونی، کہ اللہ کا یہ حکم ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ یہ اللہ کا حکم اور یہ حکم کی تعلیم کا حصول اللہ کے بندے سے ہے۔ اور جب کوئی ان دو چیزوں کو جانتا ہے تب وہ کتے اور خنزیر کا ذکر نہیں کرتا، وہ حکم بتاتا ہے کہ حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے اور خنزیر کو جو ناپاک بنایا ہے وہ ناپاکی میں بڑی مثال ہے کہ وہ اپنی خنزیر خصلتوں میں، کتا اپنی خصلتوں میں ظاہر ناپاکی رکھتا ہے اور حقیقت میں ناپاک لوگوں کے لیے وہ مثال بنایا گیا ہے، وہ نمونہ بنایا گیا ہے۔ فرمایا من شر الدواب، کہ جو انسان اللہ نبی رسول پر ایمان اور نمونہ انہیں نہیں بناتا، یہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ یہ مثال اور یہ نمونہ کتا اور خنزیر ناپاکی میں مثال گندے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ فرمایا من شر الدواب، کہ یہ گندے وہ ہیں جو ان سے بھی بدتر ہیں، ان کی گندگی، ان کی غلاظت خنزیر اور کتے کی، اس سے بڑھ کر وہ گندا ہے، غلاظت مارا ہے، برے حال میں ہے، جو اللہ پروردگار پر ایمان اور اللہ کی تعلیم حکم کا انکاری ہے۔ لیکن یہ مثال گندوں میں بڑی گندی مثال ہے کتے اور خنزیر کی، اور اس مثال نمونے کو سامنے بتاتے ہوئے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بدتر کی مثال دیتا ہے، جو کہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے پر ایمان نہیں رکھتا اور تعلیم کا انکاری ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام گندگیوں، غلاظتوں کا مرکز، بنیاد شیطان کو بنایا ہے، اس کا وسوسہ جو کہ آگے چل کر تین چیزیں دیتا ہے۔ ایک، عارضی زندگی میں بے برکتی ہے، 100 سال کی عمر بھی ہوتی ہے، لعنت، مار خدا کے علاوہ وہ کچھ ظاہر نہیں ہوتی، بے برکتی ہی بے برکتی ہوتی ہے۔ اور اس بے برکتی کی زندگی میں دوسری سزا عزت و محبت کا فقدان ہوتا ہے، بڑا بادشاہ بھی بن جاتا ہے لیکن نہ اس کی عزت ہوتی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے۔ رزق بے بہا ہوتا ہے ظاہری صورت میں، لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رزق تو بڑا دیتا ہے لیکن رزق میں لعنت کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ فرعون دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، یا اللہ کے دشمن جتنے بھی گندے لوگ گزرے ہیں ان کو دیکھ لو، نہ عارضی زندگی میں ان کے پاس محبت کسی مخلوق کی ہوتی ہے، نہ عزت ہوتی ہے، نہ بے بہا ان کا رزق ان کے کام آتا ہے۔ یہ مال و دولت ساری کی ساری چھوڑ کر جب جا تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس تمام کے تمام مال سے، رزق سے ذرا ایک تنکے کے برابر بھی فائدہ حاصل نہیں کیا ہوتا۔ کیا فائدہ اس شیروانی کا جس میں پریشانی کے علاوہ کچھ نہ ملتا ہو؟ کیا فائدہ اس مال و دولت کا جس مال و دولت سے عذاب میں اضافہ ہوتا ہو؟
کیا فائدہ اس لمبی زندگی کا جس لمبی زندگی میں کوئی برکت نہ ہو، کیونکہ جدھر مال بے برکتہ ہوتا ہے کہ مال رکھنے کے باوجود ایک تنکے کا اسے فائدہ وہ مال نہیں دیتا، اسی طرح مال رزق سے جو اسے عارضی زندگی کا بڑھوتا ملا ہوا ہوتا ہے، بہت لمبی زندگی ہوتی ہے، اگر رزق سے تنکے کا فائدہ نہیں ہوتا تو وہ عارضی زندگی سے کیا فائدہ ہوا، وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ اصل بات شیطان گندا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، کتا اور خنزیر گندا ہے، اس میں شک کو نہیں۔ اب جب شیطان کا پیروکار اور خنزیر کا پیروکار کتا اس سے کم ہے، یہ دونوں کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندے کی عزت کرتے ہیں، اللہ کے بندے کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں، تو یہ شیطان کا پیروکار اور کتا اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دینے کے لیے اللہ پروردگار شیطان کو شیطان دکھاتا ہے اور کتے اور خنزیر کو کتا اور خنزیر دکھاتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، یہ حکم میں انہیں مثال کہا جاتا ہے، اور تعلیم میں یہ اچھوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور گندوں کا بھی بھلا ہوتا ہے، گندے بھی واضح ہو جاتے ہیں اور اچھے بھی گندوں میں سے واضح ہو جاتے ہیں۔ جب تک کوئی حکم نہیں جانتا اسے کیا پتہ حکم کیا ہے، اور جب اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حکم کیا ہے، حکم کی تعلیم کی تو بات ہی نہیں اس کے ساتھ کی جاتی۔ وہ ظاہری الفاظ دیکھتا ہے، ظاہری الفاظوں سے بنا بیان دیکھتا ہے، اور بیان کو وہ سمجھتا ہے جو بیان الفاظ نے کہا ہوتا ہے۔ یہ تو بولی سمجھنے والا بولی جان گیا ہے کہ بولی میں کیا کہا گیا ہے، بولی بیان کرنے والا یعنی بولی بولنے والا اس کے دل میں کیا ہے یہ تو کوئی نہیں نہ جانتا۔ اس نے اپنا مطلب بولی میں بیان میں الفاظ میں اپنا مطلب کر دیا ہوتا ہے، مطلب بیان کرنے والا بولی بولنے والا وہی جانتا ہے، اور جو حکم کی تعلیم جانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ حکم اللہ پروردگار کا ہے، اور اللہ پروردگار کا مطلب مخلوق کے ساتھ کیا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، حکم اللہ کا جب سنتا ہے فوراً اس کی تعمیل بجا لاتا ہے، اسے مان لیتا ہے، اور حکمی تعلیم کے مطابق فاتبعونی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو جاتا ہے، اور جو اللہ اس کا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تو کوئی بھلے کی محتاجی نہیں ہے نا، مطلب کوئی اللہ کو تو چاہیے نہیں ہوتا، پھر اللہ جو اس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اپنے اس حکم کے اندر اسے اللہ تین چیزیں عطا کرتا ہے۔ رزق میں برکت، یہ رزق کی فراوانی ہوتی ہے، عارضی زندگی میں عزت اور مخلوق کی محبت ہوتی ہے، اور جب فاتبعونی کے اندر یہ دو دولتیں وہ پا جاتا ہے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ پروردگار محبت کرتا ہے، محبت میں اللہ پروردگار سے اپنا ساتھ دیتا ہے۔ تین عیب ظاہر ہیں جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ کسی کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ اگر یہ عارضی زندگی نہ ہوتی، ہمیشہ رہنے والی ہوتی، تو نبی رسول میرے ولی تم میں موجود ہوتے، لیکن میں انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میرا حکم ہوتا ہے کہ میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا، میری راہ میں مرنے والوں کو ابدی زندگی عطا کر دی گئی ہے۔ وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں میں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ جب کھلانے والا اللہ پروردگار پلانے والا اللہ پروردگار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں
کہ میرے حکم پر لبیک کہنے والے ہیں. جیسے ہی میں نے انہیں حکم دیا ہے اس حکم میں ان کا مطلب ہوتا ہے، ان کا بھلا ہوتا ہے، انہوں نے میرا حکم مانا ہوتا ہے. تو میں نے انہیں حکم کی تعلیم میں داخل ہو جانے کے بعد 3 چیزیں عطا کر دی ہوتی ہیں. ابدی زندگی دے دی ہوتی ہے، ابدی زندگی سے ابدی رزق کا پتہ ہوتا ہے، ابدی رزق دے دیا ہوتا ہے، اور محبت میں اپنا ساتھ دے دیا ہوتا ہے. 3 ہی تو عیب ہیں، بنیادی 3 عیب ہیں. ایک عارضی زندگی عیب ہے کہ اس میں موت رکھی گئی ہے. ایک عارضی رزق جو ہے وہ عیب ہے کہ یہ پانی کا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہوتا ہے. اور تیسری، اس عارضی زندگی میں محبت کا نہ ہونا ہے، عزت کا نہ ہونا ہے. یہ عارضی زندگی جو محبت اور عزت سے خالی ہوتی ہے، یہ راندہ درگاہ لوگوں کے حصے میں آتی ہے، جن پر اللہ کی مار ہوتی ہے ان کے حصے میں آتی ہے. ظاہری ان کے پاس مال بڑا ہوتا ہے، ہوتا فرعون ہے. ظاہری اس کے پاس بادشاہت ہوتی ہے لیکن ہے شداد. ظاہری وہ دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے لیکن اس پر موت وارد ہو کر رہتی ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ اور جس کے پاس اللہ اور اللہ کا بندہ ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ سارا کچھ اللہ پروردگار رب سب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اسے وہ عطا کر دی گئی ہے جس میں اللہ پروردگار کا مطلب محتاجگی کوئی نہیں ہوتی، بندے کا ہی بھلا اور بھلا ہوتا ہے. عارضی زندگی عیب ہے، اسے اللہ پروردگار بے عیبی میں ڈال دیتا ہے، اسے ابدی زندگی عطا کرتا ہے. عارضی رزق ہی عیب ہے اور اللہ پروردگار اسے ابدی رزق کے اندر داخل فرماتا ہے کہ میں اسے کھلاتا اور پلاتا ہوں. اور جب کوئی حکم کی تعلیم میں معلم ہو جاتا ہے، اپنی زندگی حکم کی تعلیم میں اپنی زندگی کو تعلیم دیتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کو ختم تعلیم میں کرتا ہے، تو عارضی زندگی میں اللہ پروردگار اسے اپنا مائیت، اپنا ساتھ دے کر ابدی زندگی کا پتہ مخلوق کو بتاتا ہے، ابدی رزق کا پتہ مخلوق کو بتاتا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے مردہ نہ جاننا، میں اس کا اللہ پروردگار ہوں جو اسے کھلاتا اور پلاتا اور اپنے ساتھ رکھتا ہوں. عطا تو بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے، لیکن سمجھ تو اسے آتی ہے نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور علم کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غنی اور اللہ کے بندے کو غنی جانتا ہے کہ اغن اللہ و رسول، کہ یہ اللہ پروردگار اور اللہ کا بندہ ہے جو کسی کو محتاجگی سے نکال دیتا ہے، غنی فرما دیتا ہے. غنی تو وہی ہے نا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 دولتیں عطا فرما دی ہیں. اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنا ساتھ دینے میں اللہ اس سے خوش ہے کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ اللہ اس سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی. یہ اپنے اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اللہ پروردگار اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اللہ پروردگار خود اسے کھلانا اور پلانا چاہتا ہے اور یہ عارضی رزق سے فارغ ہو کر اپنے اللہ سے کھانا اور پینا چاہتا ہے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ پروردگار اپنے بندے نبی رسول اور نبی رسول کی اتباع کرنے والے مومنین کو عزت دینا چاہتا ہے، اور یہ اللہ سے عزت لینا چاہتا ہے. غیر سے اس کا عزت والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا ہے، اللہ اس کا ہے. یہ اللہ کے بندے کا ہے، اللہ کا بندہ اس کا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ فرمایا یحببکم اللہ، یہ آخری منزل ہے جو مومن پاتا ہے، اور یہ پانے کا انداز جو اللہ اسے بتاتا اور تعلیم فرماتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. ایک وہ اللہ پروردگار حکم دے کر بتاتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے اور میرا بندہ حکم کا بندہ ہے. یہ میرا حکم ہے اور میرا بندہ میرے حکم کا بندہ ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے ملاتا ہے کہ یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب تب بناتا ہوں جب تم میرے بندے کی تعلیم کے مطابق میرا حکم مانتے ہیں. اپنے بندے کو بھی اپنا بندہ بنایا ہوا ہے
اور جو بندے کا بندہ ہو جاتا ہے، اتباع کرنے والا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کر کے تعلیم پر عمل بجا لانے والا ہو جاتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا بندہ بناتا ہے۔ بندوں کو ہی اللہ اپنا بندہ بناتا ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، کون ہے وہ؟ جو اللہ کا حکم نہیں جانتا، جو اللہ کے حکم پر ایمان نہیں لاتا۔ اب وہ کیا ہے؟ خنزیر اور کتے سے بدتر ہے۔ اب مثال سمجھ میں آئی ہوگی، اس میں کون سی خصلت ہے؟ یہ تو مثال بنایا گیا ہے۔ جو اللہ کا حکم نہیں جانتا، وہ حکم کی تعلیم کی کیا بات جانے گا؟ اس کے لیے تو یہ مثال بنایا گیا تھا کتے اور خنزیر کو، کہ گندا ہے، پلید ہے۔ ایک وہ ہے جو پلید ہے، اور ایک وہ ہے حکم کے اندر جو نجس عین ہے، اس کا تو بال بال ناپاک ہے۔ کتا سوکھا ہے تو پاک ہے۔ یہ تو نمونہ دکھایا اور بنایا گیا تھا، حقیقت اس میں حکم اور حکم کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ہے وہ خنزیر، یہ ہے وہ کتا جس کی خصلتیں ناپاک ہیں اور جس کی حقیقت نجس عین ہے۔ اب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے حکم کی تعلیم وہ کیسے مانے گا، کیسے جانے گا؟ وہ تو اللہ کے حکم پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ فرمایا یہ من شر الدواب، یہ خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ اب جب کوئی اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے، اور کوئی اس اللہ پروردگار اللہ کے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اس کے 3 عیب مٹا دیتا ہے۔ اسے عارضی رزق نہیں بلکہ ابدی رزق دیتا ہے، جس کا پتہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مردہ نہ اسے کوئی کہنا، یہ زندہ ہے کہ اللہ پروردگار اسے خود کھلاتا اور پلاتا ہے۔ رزق بھی ابدی ہے اور اسے حیات بھی ابدی دی گئی ہے، اور اس ابدی حیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا ساتھ دیتا ہے، جو کہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ پروردگار اسے عزت دیتا ہے۔ اور جس عزت کا پتہ اللہ پروردگار اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، یہ میری عزت میں بھی میرے ساتھ ہے، یہ میری محبت میں بھی میرے ساتھ ہے۔ میں اسے کھلاتا اور پلاتا ہوں، میرے کھانے اور پینے میں بھی میرے ساتھ ہے۔ ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کس طرح کھلاتی اور پلاتی ہے۔ یہ تو بہت اونچی مثال ہے نا ماں کی۔ اور مرغی کو دیکھ لو، وہ اپنے بچوں کو کیسے کھلاتی اور پلاتی ہے۔ ماں کی تو مثال دی جا سکتی ہے، لیکن ہے بہت اونچی، بیان نہیں ہوتی۔ وہ تو جڑا ہوا ہے نا، اس کا ایک تعلق ہے، ماں کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے اماں ہوا کے ساتھ، وہ بیان مشکل ہے۔ مرغی کو اور مرغی کے چوزوں کو دیکھ لو کہ ماں ان کی کیسا سنبھالتی ہے، چیل سے بچاتی ہے، بھوک سے بچاتی ہے، پیاس سے بچاتی ہے، اپنے پروں میں چھپاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ ہیل جتیں کرتی اور اپنے چوزوں کو بڑا کرتی ہے۔ ماں کے ساتھ تو اللہ ہے، ماں کے ساتھ تو اللہ کے نبی ہیں، ماں کے ساتھ تو ایک خاندان جڑا ہوا ہے۔ ماں کو جو اللہ سہولتیں دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، فطرت اس کا بستر ہوتا ہے، پھر فطرت میں تعلیم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا صاحبان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا سے کیا اللہ ماں کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر آخر میں بتاتا ہے ماں کے قدموں میں اللہ پروردگار نے اولاد کے لیے جنت رکھ دی ہے، وہاں جنت رکھ دی ہے۔ اور اللہ پروردگار کا جو بندہ ہے، اللہ پروردگار نے اس کے ساتھ میں اپنا ساتھ رکھ دیا ہے، اپنی محبت رکھ دی ہے، اپنی عزت رکھ دی ہے، ابدی حیات رکھ دی ہے، کیا کچھ نہیں رکھ دیا۔ عطائیں بڑی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ جب تک ہم عیب میں ہوتے ہیں تو یہ عیب میں جینا ہوتا ہے، اور جب عیب میں مر جاتے ہیں تو دوبارہ عیب میں اٹھنا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ جیتا ہے تو اللہ اس کے عیب مٹا رہا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خود کھلا اور پلا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ رہتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور حقیقت
رحمت محبت میں جو پروانہ اسے دیا جاتا ہے وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک ہے، آج تو اپنے رب کی طرف واپس آیا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے، تیری جنت تو اللہ کے بندے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ارشاد مبارک ہے یہ تیرے اللہ کی جنت ہے، تیرا اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے، تیرا اللہ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ کی جنت وہ ہے، اور ایک اللہ خود جنت ہے۔ ایک وہ ہے جس میں ہم سارا کچھ جو چاہیں گے وہ ہوگا، وہ ہم چاہیں گے تو وہ ہوگا، ایک وہ جنت ہے۔ اور ایک جنت یہ ہے جس میں اللہ جو چاہے گا وہ کھلائے گا اور پلائے گا۔ یہ جنت تو اللہ کی جنت ہے نا، یہ تو اور کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ جب عیب کسی کے دنیا میں رہتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو عیب میں اٹھایا جاتا ہے، جیسا کوئی دنیا میں زندگی گزارے گا ویسا وہ کل کو اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی اللہ کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ شاگرد ہوتا ہے۔ شاگرد وہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہوتا، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے اگر شاگرد ہوتا ہے تو شاگرد اٹھایا جاتا ہے، اور اگر استاد ہوتا ہے تو استاد اٹھایا جاتا ہے۔ بھئی جیسا کوئی مرتا ہے ویسے ہی اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے کتا جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چلا تو یہ کتے کی محبت تھی، روٹی کے لیے تھی، ٹکڑے کے لیے تھی، یہ اس کی فطرت میں مالک کے لیے تھی، یہ کوئی ولایت نہیں تھی، یہ فطرت میں اپنے مالک کے لیے اس نے سارا کچھ کیا تھا کہ میرا مالک ہے، مجھے کھلاتا پلاتا اور محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی فطرت نے جواب دیا تھا، لیکن اللہ نے اسے نمونہ بنا دیا، اپنا ذکر بنا دیا۔ ذکر میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ حکم میں جو بتایا گیا وہ کتا بتایا گیا تھا، اور حکم کی تعلیم دے کر یہ کتا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چلا، اسے اللہ نے جنتی کر دیا۔ حکم کی تعلیم دے کر اسے ذکر بنا دیا گیا۔ اگر حکم ہو اور حکم کی تعلیم نہ ہو، یہ میں اور تو فطرت ہیں۔ اور جب کسی حکم کی تعلیم دے دی جائے کہ حکم بھی ہے کہ داڑھی رکھو، اور حکم کی تعلیم بھی دے دی جائے کہ داڑھی ایسے ایسے رکھو، ایسے ایسے نہ رکھو، کفار مشرکین کی طرح داڑھی نہ رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں داڑھی رکھو، اب وہ یہ ذکر ہو جاتا ہے۔ اب یہ داڑھی ذکر ہے، یہ حجر اسود کو چومنا ذکر ہے، حج کے دوران صفا مروہ پہ بھاگنا ذکر ہے۔ یہ حکم نہیں ہوتا۔ حکم میں کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اور کوئی مسلمان مومن ہے، یہ حکم میں ہے، ذکر نہیں ہے۔ یہ جب کسی مسلمان کے بارے میں حکم کی تعلیم دے دی جائے گی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہو جائے گا، سیدنا عمر فاروق ہو جائے گا، سیدنا عثمان غنی ہو جائے گا، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارا وہ ہو جائیں گے۔ کوئی فرق بھی تو کرو نا یار۔ نعوذ باللہ من مخلوق کو خالق نے پیدا کیا ہے، اور مخلوق مخلوق ہے، اور خالق پیدا کرنے والا خالق، کوئی فرق بھی تو کرو نا۔ یہ تو نہیں کہ ہر طرف خالق ہی خالق ہے، کہ اللہ پاک خالق نے پیدا کیا ہے تو اس لیے اللہ نے جو کیا ہے وہ اللہ کا فعل جو ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ او بھائی، فعل اللہ سے کہیں حکم ہے، اور فعل اللہ کے حکم کی کہیں تعلیم سنت ہے، اور کہیں حکم کا علم ہے، کہیں حکم کا علم ہے۔ جو حکم کا علم ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور جو اللہ پروردگار ہے، اللہ کی جو ذات ہے، اس کا علم جو ہے ذات اور صفات کا، وہ ایمان کے لیے۔ کوئی فرق بھی تو کرنا ہے، کہ بغیر فرق ہی ہر ایک کوئی ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا ہے،
بس جس نے اللہ کے بندے کی صحبت نہیں کی ہوتی وہ فرق کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. کہ آنکھ ہوتی ہے جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندے کی تعلیم ہوتی ہے جس میں فرق اور تمیز پیدا ہوتی ہے اور کوئی فرق کرنے کے قابل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. آنکھ سن تو سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. آپ اس کی مثال یہی جانیے کہ جو اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے، جب اللہ نے نہیں کہا ہو نہیں سکتا. ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے، گلا کھینچ کے بھی کبھی ہو جاتا ہے. اس لیے آئیے اس بات کو جانیں کہ ہر چیز کا حکم جاننا پہلے ضروری ہے. جب تک کوئی حکم جانتا ہے اور حکم کی تعلیم نہیں جانتا وہ دھوکہ دیتا ہے اپنی جان کو. منافق ہوتا ہے منافق ہی رہتا ہے، کافر ہوتا ہے کافر ہی رہتا ہے، مشرک ہوتا ہے مشرک ہی رہتا ہے، کتا ہوتا ہے کتا ہی رہتا ہے، خنزیر ہوتا ہے خنزیر ہی رہتا ہے، ابلیس ہوتا ہے ابلیس ہی رہتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے فرشتہ ہی رہتا ہے. حکم ہے نا، حکم بتایا گیا یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان پر ایمان لاؤ. جب حکم دیا تو ایمان لاؤ، ایمان ہو گیا. اور جب حکم دیا ایمان نہ ان پر لانا، یہ زندگی ہے. حکم سے بڑھ آگے حکم علم میں چہرہ تیرا، تیرے چہرے کی کیا بات. یہ تعلیم سے علم ہوتا ہے، تعلیم کے بغیر نا علم نہیں ہوتا. حکم علم میں چہرہ تیرا، تیرے چہرے کی کیا بات. ہاتھ میں لے کر چہرہ کر لے دل کی بات. اس کے بغیر اگر کسی نے اللہ کے چہرے کو ثابت کر دیا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہاں تو چہرے دیکھنے چلا ہے، وہاں تو ہاتھ دیکھنے چلا ہے. یہ تو تیرے لیے سمجھایا گیا ہے. تیرے ہاتھ ہیں، تیرے کان ہیں، تیرا چہرہ ہے، تیری آنکھ ہے، یہ سارا کچھ تو تیرا ہے. تو محتاج ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے کہ اللہ کے پاس تو علم ہے. اللہ کا ایک علم ہی ہر چیز کو دیکھنے سمجھنے بولنے کہ کسی کو قابل کرنے کے قابل ہے. وہ قابل ہوتا تھوڑی ہے، وہ تو قابل کرتا ہے. ہم ہیں جن کی سمجھ کو بڑا کیا جا رہا ہے علم سے، تعلیم سے، حکم سے. یہ تو ہم ہیں نا جن کی سمجھوں کو بڑا کیا جا رہا ہے. اور ایک دن اللہ پروردگار کے علم کی عطا میں، اللہ کے علم سے ہم اللہ کا مشاہدہ پاتے ہیں. فرق نہیں جو جانتا اسے کیا پتا وہ کیا کہتا ہے. جان بوجھ کے کہتا ہے تو یہ بھی ماڑا ہے، انجان میں بھونکتا ہے تو یہ بھی ماڑا ہے. اچھا نہیں ہے. یہ سمجھدار وہی ہے جو اللہ کے حکم پر ایمان لاتا ہے اور عمل حکم کی تعلیم پر کرتا ہے. فتبعونی بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ. جب تک تعلیم پر عمل نہیں ہو جاتا، ہر کوئی حکم کو حکم کہتا پھرتا ہے اور بڑا مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ جو پڑھ لی ہے اب بتاتا ہے میں مسلمان مومن ہوں. حکم پر تو مسلمان مومن، اللہ کا ذکر تو نہیں نہ بنا. یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر بندہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. کون اللہ یاد آوے؟ اس نے حکم کی تعلیم میں ہر جگہ پتے پتے کو دکھا دینا ہے کہ یہ پتہ کیسے اللہ کو راضی کرتا ہے، کیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے. کہ اللہ کے مومن بندے کے پاس جب کوئی حکم میں مسلمان آ جاتا ہے، حکم میں مومن آ جاتا ہے، حکم میں کافر آ جاتا ہے، کتا آ جاتا ہے، خنزیر آ جاتا ہے، کوئی بھی حکم کے اندر آ جاتا ہے، اسے حکم کی تعلیم دے کر اللہ کا ذکر بنا دیتا ہے. یہ مومن کی شان ہے نا جو اللہ بتاتا ہے. پھر اللہ بتاتا ہے جب تو عارضی زندگی سے اسے ابدی زندگی دیتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے، خود کھلاتا اور پلاتا ہے، اپنی جنت میں اسے اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں حقیقتوں کی عطا کرتا ہے. ایسی ہو گیا سارا کچھ. تمیز کے بغیر ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے. تمیز کے بغیر، ادب کے بغیر تو ایک ماں جو ہے وہ راضی نہیں ہوتی، وہ ناراض ہو جاتی ہے، راضی بھی ناراض ہو جاتی ہے. کدھر اللہ کی بات لیسا کمثلہ شیء، اس کے لیے جو ادب چاہیے وہ خود ہی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے جو اخلاق چاہیے خود ہی تعلیم دیتا ہے.
اس کے لیے جو محبوبی مشاہدہ علم چاہیے خود ہی تعلیم دیتا۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمی تعلیم پر اپنی زندگی بسر کرے، جس میں عیب ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ عیب میں جینا، عیب میں مر جانا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ شاگرد ہو یا استاد ہو، اس کے علاوہ تیسرا وہ جن سے محبت کرتا ہے۔ ایسی آیا ہے نا حدیث مبارک میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔